سے معاف کرو. تو اس لیے ٹیلی ویژن پر میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کو بھی چاہیے کہ اس قسم کے ایشوز کو بولو بھائی نہ اٹھائیں, ورنہ یہ امت پہلے ہی تقسیم در تقسیم ہوئی بھی ہے. اور دھڑوں میں کہا یہ جاتا ہے کہ بعض لوگ یہ کام کرتے ہیں اپنی ریٹنگ کو بڑھانے کے لیے. یوٹیوب ایک ایسی چیز ہے, کچھ بھی الٹا پلٹا کر دو ایک دم اس کے ویور بڑھنا. مثال کے طور پر میں آج بیان کر دوں کہ اسلام میں 4 شادیاں صحیح نہیں ہیں, ایک مثال دوں, تو میرا یہ کلپ اتنا چلے گا نا, ٹرینڈنگ میں سب سے اوپر آ جائے گا یہ کہ یار مفتی صاحب نے بولا کہ اسلام میں 4 نہیں ہے. کوئی اور بولے تو لوگ کہیں گے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, دیکھیں تو کیا بولا ہے, حالانکہ اس میں بیان یہ ہو کہ 4 ہی ہیں, یعنی لیول ایسا لگا دیں آپ. تو یوٹیوب تو ایسی چیز ہے کہ کچھ بھی بیٹھ کے الٹا پلٹا کوئی نئی چیز لے کر آؤ. لوگ جیسے ہم نے بھی دیکھ لیا نا کہ بھائی لائیو شو ختم, کیا بات ہوئی, تو ہم نے بھی فوراً جا کے دیکھا کیا ہوا ہے. تو اس لیے یہ جو طریقہ ہونا چاہیے نا آپس میں بحث کا, وہ طریقہ یہ ہونا چاہیے. اول تو یہ اس طرح سے فروئی مسائل ٹیلی ویژن پہ لا کے ان سے بحث کرنا یہ مناسب نہیں ہے. عوام کی مینٹل اپروچ اتنی نہیں ہوتی کہ ہر آدمی کی بات سمجھ میں آئے, اس کی ادھوری باتیں ہوتی ہیں, کوئی کیا کوئی تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں. یہ مدارس میں علماء کی حد تک رہنا چاہیے. آپ کو جس عالم پر اعتماد ہے آپ اس کی رائے کو فالو کریں, اور اگر بات کرنی ہی ہے تو جو فروئی مسائل ہیں اس میں آپ اپنی رائے دیں, اور مجتہد فی مسائل میں دوسرے کی رائے کا, جیسے رفع الیدین کا مسئلہ ہے, آپ بتائیں میری رائے میں رفع الیدین ہے, لیکن امت کا ایک طبقہ یہ ہے جو نہیں کرنے کا بھی قائل, اور ان کے دلائل یہ ہیں. نہیں آ رہی بات بھائی, یہ دلائل جیسے بدایت المجتہد ایک کتاب ہے فقہ کی, بڑی زبردست, مدینہ یونیورسٹی میں بھی پڑھائی جاتی ہے اور بھی بعض مدارس میں. وہ کتاب میں چاروں فقہا, چاروں ائمہ کے مذہب کے دلائل لکھے ہوتے ہیں, اور دلائل کے بعد تبصرہ نہیں ہوتا, کبھی کبھار اپنا تبصرہ کرتے ہیں. وہ دلائل ہوتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی یہ دلیل, اور امام شافعی نے اس سے استدلال کیا, امام مالک کا استدلال اس سے ہے, اور امام احمد بن حنبل کا استدلال اس سے. اس سے چاروں ائمہ سے, چاروں فقہا سے عقیدت بڑھتی ہے کہ بھائی ہر شخص نے قرآن حدیث ہی سے استدلال کیا ہے, لیکن رائے اور سوچ میں اختلاف پیدا ہو. ہر ایک کا اپنا سوچنے کا اسٹائل دوسرے سے کیا ہوتا ہے, مختلف. آج کل جو طریقہ چل رہا ہے وہ یہ کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے, اور یہ قرآن و حدیث کا منکر بیٹھا ہوا ہے, یہ مانتی اندھا مقلد ہے, اس کو کچھ بھی نہیں پتا, اور دوسرا دوسرے پر الزام لگا رہا ہوتا ہے کہ یہ جاہل محقق ہے, حالانکہ دونوں مسئلے قرآن و سنت سے. اب یہ جو خواتین کا اعتکاف والا مسئلہ یہ بھی آج کل بڑا چل رہا ہے. قرآن میں یہی ہے انتم عاکفون فی المساجد, کہ اعتکاف کہاں ہوتا ہے, بولو بھائی, مسجد میں. اصل یہی ہے کہ اعتکاف چاہے مرد ہو یا عورت مسجد ہی میں ہے. باقی فقہائے حنفیہ میں نے جو عورت کو گھر میں اعتکاف کا حکم دیا اس کی بھی وہ بھی کالعدم نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر نبی ہمارے زمانے کی عورتوں کو دیکھتے تو مسجد میں آنے سے روک دیتے, فتنہ ہوتا. بعض لوگ کہتے ہیں نبی نے روکا تو نہیں نا, یہ تو حضرت عائشہ کا خیال ہے. تو مقصد یہی تھا کہ زندہ ہوتے تو کر دیتے, یعنی مطلب یہ کہ نبی کی منشا یہی ہے کہ اب نہ آنے دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خواتین ان احکام کی رعایت نہیں کریں گی جس کی رعایت نبی کے دور میں ہوا کرتی تھی. ایک حکم تو زندہ ہوگا اور شریعت کے درجنوں احکام کی دھجیاں اجڑیں گی. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ کننا متلفعات بمروتہن, خواتین ایسے لپٹ کے آیا کرتی تھی اور ایسے اندھیرے میں آیا کرتی تھی, لا یعرفن من الغلس, اندھیرے کی وجہ سے کوئی خواتین کو پہچان. آج جو خواتین آتی ہیں ان کو سب پہچانتے ہیں, کس کی بچی آ رہی ہے, کس کی بہن آ رہی ہے, کس کی مامی ہے, کس کی چاچی ہے, سب پتا ہوتا ہے کون. اور بڑکے دیکھو ان کے, ایسی چھمک چھلو بن کے آتی ہیں. تو وہ نماز کے بارے میں کہہ رہی ہیں 10 دن ان خواتین کو اگر مسجد میں لا کے بٹھائیں گے تو فتنہ ہوگا, اور یہ فتنہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. رہا یہ مسئلہ کہ کہاں ہے قرآن و حدیث میں کہ فتنہ ہوگا, بھائی قرآن و حدیث میں نہیں, یہ مشاہدے سے ہے. تو میں اہل حدیث علماء کا بہت زیادہ احترام کے باوجود ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ کیا آپ کی مسجدوں میں خواتین کی مسجد میں بیٹھنے میں فتنہ نہیں ہوتا؟ آپ خود اپنے مسجدوں کی تحقیق کریں. 10-10 دن کے لیے جب خواتین مسجد میں آگے بیٹھتی ہیں کتنے واقعات ہیں فتنے کے, آنکھ مٹکے کے, معتکفین اور وہاں معتکفات کے آنکھ مٹکے چل رہے ہوتے ہیں. یہ مشاہدہ ہے, بہت مشکل ہے اس زمانے میں روکنا. پھر بھی میں کہتا ہوں
کہ چونکہ منسوس ہے لہذا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم قرآن کی اسی آیت پر ہی عمل کریں گے تو ہم اس کو بھی غلط بولو بھائی نہیں کہہ سکتے. لیکن فقہائے حنفیہ پر بھی آپ طنز نہ کریں, ان کا مقصد پیٹ کی پوجا نہیں ہے یا محض چودراہٹ نہیں ہے. انہوں نے اس فتنے کو دیکھ کر عافیت اسی میں محسوس کی کہ عورت کو کہاں رکھ دیا جائے, گھر میں. اب گھر میں رہے گی تو اعتکاف کی فضیلت سے محروم ہو جائے گی, تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, کیونکہ حدیث میں آتا ہے اپنے گھر میں ایک جگہ کو مسجد بناؤ, یہ تو صحیح حدیث ہے. تو چونکہ اس پر مسجد کا اطلاق کیا گیا تو بھائی جب یہاں بیچاریوں پر پابندی لگ گئی تو وہ آخری عشرے میں بالکل محروم ہو جائیں. اس سے بہتر نہیں ہے کہ اعتکاف کا جو بنیادی مقصد ہے کہ آپ یکسوئی کے ساتھ ایک جگہ اپنے آپ کو باؤنڈ کر کے اللہ کی عبادت کریں, تو وہ گھر میں اپنے آپ کو ایک جگہ بولو بھائی باؤنڈ کر لیں. تو دونوں کی رائے صحیح ہے, کسی ایک پر بھی آپ طنز, کسی نے ایک انداز سے سوچا ہے, کسی نے بولو بھائی دوسرے اسٹائل سے سوچا ہے. تو ہر آدمی کا تو اس میں, لیکن ٹی وی میں کیا ہوگا ایسے توپیں چل رہی ہوں گی نا, یہ غلط ہے, دوسرا کہہ رہا ہوگا یہ غلط ہے. یہ فقہائے کرام کا طریقہ, یہ مسئلہ ہمیشہ سے کتابوں میں لکھا آ رہا ہے, فقہاء اس کو بڑے اعتدال سے بیان کرتے ہیں. کسی کی رائے اس طرف جا رہی ہے اور کسی کی رائے اس طرف. اسی طرح کوئی مسجد ایسی ہو جہاں مرد آتے ہی نہ ہو, بعض ایسی جیسے گھروں میں مدرسے میں ایک بنات کے مدرسے میں ایک الگ سے مسجد ہے, تو وہاں عورت کا مسجد میں بیٹھنے میں کوئی فتنہ نہیں ہے, گھر میں نہیں بٹھایا جائے گا, کیونکہ اصل کیا ہے اعتکاف کہاں ہوتا ہے, مسجد ہی میں ہوتا ہے. تو اس میں اہل حدیث کی رائے کو 100% غلط کہنا یہ بھی غلط ہے, کیونکہ اعتکاف کا جو اصل محل اللہ نے بتایا ہے وہ مسجد ہی بتایا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب ٹاک شوک اس طرح کی ہوتی ہے نا, تو اس میں اعتدال والی راہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے, کوئی بھی فریق عام طور پر اعتدال کا شکار نہیں ہوتا. اس سے امت میں منافرت پھیلتی ہے, علماء سے بھی لوگ بدگمان ہوتے ہیں.